بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں ادارے میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا اور پاکستان کرونا وائرس کی زد میں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بہت جلد ہمیں اس مصیبت سے اپنے خاص فضل سے اور رحم سے ہمیں نجات دے۔ بیٹا، یہ وبائیں، وائرس، تکالیف فطری عمل ہے، فطری عناصر ہیں۔ اس میں علاج کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی سے بھی مدد بھی مانگنی ہے۔ اس کا فضل اور کرم سے ان مسائل کو حل کیا جائے گا، وہ یہ سب تعالیٰ ہو سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کا علاج صرف اور صرف احتیاط ہے۔ وہ میئرز جو طب کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے آپ اور ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اسے پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ انہیں اپنائیں، جن میں آپ کوشش کریں کہ آپ عوامی مقامات پہ نہ جائیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ جو اس کے اندر گھر میں رہتے ہوئے جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ بھی کریں۔ گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال یا آپ اپنی عادت بنا لیں، اور ان اقدامات پر، ان تجاویز پر پوری سنجیدگی سے کار بند رہیں، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو کا وائرس ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتا ہے۔ تو ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے میری آپ سب کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا رویہ اپنائیں جس سے ہم خود بھی محفوظ رہیں، ہمارے پیارے بھی محفوظ رہیں، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگ، ہمارے جو ہے ہمسائے، ہمارے معاشرے کے لوگ وہ بھی بحفاظت زندگی بسر کریں۔ تو اس میں بیٹا ایک شخص کی لاپرواہی دوسروں کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ ہماری آبادی کے خاص حصہ جو اس سے یہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی وبا ہے، کوئی وائرس ہے، تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ پلیز ایسی سوچ نہ سوچیں، ایسی سوچ نہ اپنائیں، ایسا رویہ نہ اپنائیں۔ یہ بیماری موجود ہے، یہ وائرس موجود ہے، اور اس کا پھیلاؤ جو پھیلنا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے۔ ہم نے احتیاطی تدابیر کر کے اپنے آپ کو محفوظ بنا کر وہ تمام میئرز جو اس کی بچاؤ کے لیے ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے تمام احتیاطی تدابیر اپنانے کے بعد خالق کے کائنات اللہ رب العزت سے
اس کی نجات کے لیے مدد طلب کریں، گڑ گڑائیں اس ذات کے آگے کہ منت سماجت کریں، اے قادر، اے خالق کائنات اللہ رب العزت، اے کریم رب، آپ ہم سب کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس بیماری سے نجات دیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس پر کاربند رہیں گے۔ اب ہم سلیبس کی بات کرتے ہیں۔ آن لائن کلاسز میں ابھی تک جو سلیبس ہم پڑھ چکے ہیں وہ تقریباً ہمارے پہلے 4 چیپٹرز مکمل ہو گئے۔ نیشنل انکم، قومی آمدنی، ایکولیبریم آف نیشنل انکم، قومی آمدنی کا توازن، تھیوری آف منی، زر یا نظریہ زر، اور ویلیو آف منی، قدر زر۔ لاسٹ جو ہم نے پڑھا تھا ٹاپک وہ افراط زر کے بارے میں تھا، انفلیشن کے بارے میں۔ تو تھوڑا سا تعارف آپ کو دے دیتا ہوں۔ انفلیشن کو مہنگائی کہتے ہیں، ہائی پرائسز کہا جاتا ہے۔ انکریز ان جنرل پرائس لیول از نون ایز انفلیشن۔ انفلیشن باقی سوشل ایولز کی طرح ایک سوشل ایول ہے، سماجی برائی ہے، معیشت کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ انفلیشن کیا ہے، کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے، انفلیشن کن کن صورتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی فارم آف انفلیشن، کائنڈز آف انفلیشن، ٹائپس آف انفلیشن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں باقیوں کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ 2 آپ کو پڑھائی تھیں، طلبی افراط زر، ڈیمانڈ پل انفلیشن، اور کاسٹ پش انفلیشن، مصارف پیدائش کے دباؤ کا افراط زر۔ اس کے بعد بچے ہم نے پڑھا تھا کہ انفلیشن کے پازیٹیو اسپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، نیگیٹو کیا ہو سکتا ہے، یعنی یہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ہم نے اس کے بعد اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے انفلیشن کے بارے میں کہ کازز آف انفلیشن ان پاکستان، پاکستان میں مہنگائی کی، ہائی پرائسز، انفلیشن، افراط زر کی وجوہات، اسباب، فیکٹرز، موٹیو، کازز، ریزنز کیا ہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ پہ ہم نے بات کی تھی کہ جب ملک میں افراط زر ہو جاتا ہے، یعنی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو انہیں کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک آسان سا حل آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ جو ہے جو آپ وجوہات پڑھتے ہیں، جو آپ اس کے اسباب پڑھتے ہیں، زیادہ تر تو انہی اسباب کا حل اگر آپ لکھ دیں گے تو وہ افراط زر کا علاج، افراط زر کا تدارک، اس کا حل ہو جائے گا، یا اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے طریقے ہو جائیں گے۔ اس میں جو ہے 2 ادارے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک ملک کا سینٹرل بینک، جس کے پاس مونیٹری پالیسی، جس کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے، اور اس کی مدد سے وہ سپلائی آف منی، پرائسز، ویلیو آف منی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے، ایک انتظامی مشینری ہوتی ہے۔ یہ ملک میں موجود افراط زر کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اس کا حل کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کے اقدامات کرتی ہے۔ تو یہ بیٹے ہم نے چیپٹر ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب آج یہ سوالات ہم سے پہلے بچے پوچھتے بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ بچے ہم سے پوچھیں، ہم ان کو آسانی کے لیے شروع میں ہی جو ہے پورے چیپٹر میں جو لونگ بنتے ہیں، کون کون سے بنتے ہیں، اور اگر وہ سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس کا کیسے جواب لکھنا ہے، جی ہم پورے چیپٹر پہ ہم اس کو جو ہے وہ تفصیل سے لکھتے ہیں۔ تو بیٹے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس چیپٹر میں لانگ کویسچن بنتا ہے وہ ہے کہ
define barter system या what is barter system, what is meant by barter system, ठीक है। उसके बाद describe the problems of barter system, ठीक है। बेटे ये सवाल आपका पहला सवाल, ये सवाल आपके पेपर्स में सालाना अगर आप देखें तो कई बार ये पूछा गया है। इस सवाल में ये किन किन सूरतों में आ सकता है वो आपको बता दूं। डिफाइन बार्टर सिस्टम या सब इसमें जो है व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, व्हाट इज़ मेंट बाय बार्टर सिस्टम, ये हो सकता है। और ये जो प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, इसको हम डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। ऐसे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम भी लिखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स, या फैक्टर्स ऑफ फेलियर ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। ये सिर्फ आपको लिख के देने का मकसद ये था कि ये सवाल आपसे इस सूरत में पूछा जा सकता है। डिफाइन बार्टर सिस्टम, व्हाट इज़ मेंट बाय बार्टर सिस्टम, और व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, describe the difficulties of barter system, define the properties of barter system, define the characteristics of barter system, या discuss the causes or factors of failure of barter system। ये सवाल। अब ये जो बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम को हम डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि आपसे वो सवाल ये भी पूछ ले, व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। उर्दू में जब बेटे हम इस सवाल को लिखते हैं तो ये है बार्टर सिस्टम की तारीफ़ करें या बार्टर सिस्टम क्या है, और बार्टर सिस्टम के इसके मसाइल बयान करें। जी, बार्टर सिस्टम या बराह रास्त तबादला का निज़ाम, ये आपसे पूछा जा सकता है। बराह रास्त तबादला के निज़ाम, बार्टर सिस्टम के मसाइल बयान करें, बार्टर सिस्टम की खसूसियात बयान करें, बार्टर सिस्टम की मुश्किलात बयान करें, और बार्टर सिस्टम की नाकामी के असबाब क्या थे, यानी क्यों ख़त्म हो गया, इस पे बात करें। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटे अब हमने ये बताना है कि आपने इसका आंसर जो है लिखने का तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम या बार्टर सिस्टम, या बार्टर सिस्टम, यहाँ सबसे पहले आप इसको इंट्रोडक्शन देंगे कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड विद गुड विदाउट यूजिंग एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम।
یہ لکھنے کے بعد بیٹا اگلا سٹیپ جو ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھیں گے، پرابلمز لکھ دیں، ڈیفیکلٹیز لکھ دیں، فیچرز لکھ دیں۔ پہلے آپ یہ کریں گے کہ آپ ان کو جو ہے لسٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے طریقے سے آپ نیچے جو ہے وہ لسٹ بنا دیں گے۔ سب سے پہلے آپ مارکر سے اس کی جہاں پر لسٹ بنائیں گے، اور اس طرح میں آپ لکھیں گے مثلا لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف وانٹ، لیک آف ٹورنگ ویلیو، لیک فور ڈیویزیبلٹی آف گڈز، موبلٹی آف گڈز، ٹھیک ہے، لونز پرابلم، ڈیفرڈ پیمنٹ، کاؤنٹنگ یونٹ، نو کامن میئرنگ ویلیو، یعنی یہاں پر آپ سارے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جب لکھ دیں گے تو پھر ایک ایک کر کے آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے، اور ہر ایک لائن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سوال جو ہے اس کا جواب آپ کا 10 نمبر کا ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ اس طریقے سے بھی سوال آپ کا آتا ہے تو دو نمبر تو آپ کے ہو جائیں گے، جس میں آپ بارٹر سسٹم کو بتائیں گے کہ بارٹر سسٹم ہے کیا۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آپ کو بتانا ہے کہ بھی آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو ایکسپیرینس ہیں، آبزرویشنز ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوال اگر سپوز کرتے ہیں، ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر یہ 10 نمبر کا ہے تو 2 نمبر کے یہ ہو سکتے ہیں اور 8 نمبر کا یہ ہو سکتا ہے۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ اس طرح کا جو ہے نا وہ مارک ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے کہ بارٹر سسٹم کیا ہے، 2 نمبر کا آپ کا یہ پوچھ لے اور 8 نمبر کے آپ سے اس کے کاجز پوچھ لے۔ اب یہاں پر ایک ہی کویسچن پلاٹ کر کے دینے کا صرف مقصد یہ تھا ہمارا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب پہلے آپ کو میں نے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے بارٹر سسٹم ڈیفائن کرنا ہے، اس کے بعد پرابلمز آف بارٹر سسٹم کی ہیڈنگ لکھنی ہے، پھر آپ نے اس پرابلم کی آپ نے لسٹ بنا دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 بائی 1 آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اس میں کتنا ایکسپلین کرنا ہے وہ یہ دیکھیں کہ آپ بارٹر سسٹم کو آپ 4 5 2 4 5 5 6 لائنوں میں بتا دیں۔ اگر آپ بارٹر سسٹم کے 8 بھی اگر آپ پرابلمز لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو 8 پرابلم لکھتے ہیں تو ہر پرابلم کو آپ نے 5 6 لائنوں میں آپ نے بتانا ہے، تاکہ یہ آپ کا جو ہے وہ سوال مکمل ہو جائے۔ اب غلطی ہمارے بچے کہاں سے کرتے ہیں؟ بچے جہاں پر لکھتے ہیں بارٹر سسٹم تو بارٹر سسٹم بھی لکھ دیتے ہیں، ساتھ میں منی کی ڈیفینیشن بھی لکھ دیتے ہیں، بارٹر سسٹم کی ہسٹری بھی بتا دیتے ہیں تھوڑی بہت، تو یعنی کہ زیادہ وقت وہ اپنا یہاں بتا دیتے ہیں، بعد پہ وہ جلدی پرابلمز آف بارٹر سسٹم کو لکھ دیتے ہیں، جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے جو کم نمبروں والا پورشن تھا، مثلا یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ کم نمبروں والا تھا، اس کو آپ نے زیادہ وقت دے دیا ہے، اور جو زیادہ مارکس والا آپ کا تھا اس کو آپ نے کم وقت دے دیا۔ اس کے تھوڑا سا نا آپ نے ٹائم مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ آدھا گھنٹہ آپ کے ایم سی کیوز کے ہیں، اس کے بعد 2.5 گھنٹے بچ جاتے ہیں، کیا جی، یعنی کہ 150 منٹ۔ اس 150 منٹس میں آپ نے 25 شارٹ بھی لکھنے ہیں، 3 لانگ بھی کرنے ہیں، تو ٹائم کا جو ہے آپ نے اس کو خود کرنا ہے۔ بس سوال دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ جو ہے سوال، ایک اور سوال وہ اس کے ساتھ ہے کہ ڈیفائن منی، ایکسپلین دی فنکشنز آف منی۔ اس کو سمپلی بتا دیتا ہوں، منی کو ڈیفائن کرنا ہے، مارگن واکر 1 2 کی ڈیفینیشن آپ نے لکھ دینی ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے فنکشنز آف منی۔ وہ فنکشنز آف منی لکھیں گے تو فنکشن آف منی میں آپ نے اس طرح سے لسٹ بنا دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو بالکل سیم پیٹرن پہ ہے۔ اس میں بھی آپ شروع میں ڈیفائن منی کے آپ کے 2 مارکس ہو سکتے ہیں، 8 آپ کے فنکشن کے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس میں سمجھایا تھا
کہ آج جب آپ فنکشن آف منی لکھیں گے تو اس سے پہلے آپ نے بارٹر سسٹم کے پرابلم پڑھے ہیں. بارٹر سسٹم کے تمام پرابلمس کو جب آپ سلوشن فارم میں لے کے آئیں گے تو آپ کا فنکشن آف منی ہو جائے گا. تو سوال کیا بنے گا کہ ڈیفائن منی، ایکسپلین دی فنکشن آف منی. زر سے کیا مراد ہے اور زر کے فرائض بیان کریں. تو وہ چونکہ اس سے ملتا جلتا سوال ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے. ہاں اگر آپ کو کسی بچے کو لکھنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے. جی، اور یہ بہت ہی عام سوال ہے، پاس پیپر میں یہ پہلے آ بھی چکا ہے. اس کے بعد بے ٹیسٹ میں ایک بہت ہی عام سا لانگ کویسچن ہے، اور وہ یہ ہے بیٹے کہ واٹ از meant by money. Describe the types of money. Okay. یہ آپ کا سوال ہے. اردو میں ہم اسے لکھیں گے زر سے کیا مراد ہے اور زر کی اقسام بیان کریں. زر سے کیا مراد ہے اور زر کی اقسام بیان کریں. بیٹے یہ سوال آپ نے جب لکھنا ہے تو اس کے آنسر میں سب سے پہلا آپ کیا کام کریں گے کہ آپ اس کو لکھیں گے واٹ از مینٹ بائی منی. یہاں پہ آپ ہیڈنگ لکھیں گے منی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسپلین ڈیفائن کر دینا ہے. انٹروڈکشن آپ دے دیں 1-2 لائنوں کا تو بہتر ہے، نہیں تو آپ مارگن واکر دونوں کی ڈیفینیشن آپ لکھ دیں تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی ایک لکھ دیں. اس کے بعد اگلا جو پورشن ہے سوال کا وہ ہے یعنی سیکنڈ پہ، اور وہ ہے بیٹا کائنڈز آف منی یا ٹائپس آف منی بھی ہو سکتا ہے. کائنڈز آف منی بھی آپ سے سوال ہو سکتا ہے. تو اس کائنڈز آف منی میں جو ہے آپ سب سے پہلے ہیڈنگ لکھیں گے کہ اس میں آپ نے کون کون سی ٹائپ آف منی بیان کرنی ہے. مثلاً آپ سب سے پہلے لکھیں گے میٹیلک منی، دھاتی زر. اس کے بعد لکھیں آپ پیپر منی، کاغذی زر، کریڈٹ منی، اعتباری زر، لیگل منی، جی قانونی زر. اس کے بعد نیئر منی، اور پھر آپ لکھتے ہیں الیکٹرانک منی. الیکٹرانک منی آپ نے سب سے پہلے جو ہے ان کے نام لکھنے ہیں. اوکے. آنسر کیسے آپ نے دینا ہے؟ پہلے میں آپ ڈیفائن منی، واٹ از میڈ بائی منی کو آپ ڈیفائن کریں گے. اس کے بعد آپ کائنڈس پہ آ جائیں گے. پہلے آپ نے کائنڈ ایسے لسٹ میں لکھ دینی ہے کہ میٹیلک منی، پیپر منی، یہ لیگل منی، لیئر منی، الیکٹرانک منی. اس کے بعد آپ نے اسے ایکسپلین کرنا ہے. ایکسپلین میں بھی ہے، یہ سوال بھی 10 نمبر کا ہے، اور عین ممکن ہے کہ شروع میں جو ہے آپ سے 2 نمبر کا کی تعریف وغیرہ کے ہوں. کے بعد آپ نے اس کی ٹائپس بتانی ہے. 6 اگر آپ ٹائپس بتاتے ہیں تو ہر ایک ٹائپ جو ہے وہ تقریباً 6، 7، 8 لائنوں کی ہو سکتی ہے. اس میں آپ میٹیلک منی لکھیں گے. میٹیلک منی کے انٹروڈکشن کے بعد اس کی 2 ٹائپس ہیں، ٹوکن منی ہے اور اسٹینڈرڈ میٹیلک ہے، وہ بتائیں گے. پیپر منی لکھنے کے بعد پیپر منی میں بھی 2 ہیں، کنورٹیبل، انکنورٹیبل پیپر منی، وہ دونوں آپ نے الگ الگ ڈیفائن کرنی ہے. کریڈٹ منی میں، اس کے بعد لیگل منی میں لمیٹڈ لیگل ٹینڈر منی ہے اور ان لمیٹڈ ہے.
नियर मनी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है, फिर आप सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो आपने जो है ये सवाल आपको सिर्फ सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने इसको टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। जो आपने टाइम मैनेज करना है ताकि आप से कोई गलती ना हो, आपका कोई हिस्सा लिखने से रह ना जाए। तो बातों का ऐसे होता है कि आप एक चीज़ लिखते हैं, वो ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मकदार में आप लिख देते हैं, लेकिन जो असल सवाल का जवाब लिखना होता है उसके लिए आपके पास वक्त कम बच जाता है। ये तो हैं आपके 2-3 सवाल आपको यहाँ पर मैंने बताए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला कौन सा है, बार्टर सिस्टम है। दूसरा सवाल जो है वो फंक्शंस ऑफ मनी है। तीसरा ये टाइप्स ऑफ मनी है। लिखने का पैटर्न आपको समझा दिया है ताकि जब आप पेपर में जब आप जाएंगे इंशाअल्लाह तो आपको वहाँ पर मुश्किल पेश ना आए कि ये मैं इसको कैसे शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ, क्या उसमें शामिल करना है, क्या उसमें नहीं लिखना। ये जो है कम अज़ कम आपको ये मुश्किलात वहाँ पर ना हों। इसके बाद जो सवाल है बेटे वो वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अगला जो आपका साथ इसके चैप्टर है वो उसमें एक सबसे पहले सवाल आ जाता है उसमें सब। तो क्वेश्चन है उसमें बेटे के यहाँ पर एक्सप्लेन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जी, और इसको QTM यहाँ पे लिख देना चाहिए। सवाल क्या है कि एक्सप्लेन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो उर्दू में सवाल बनता है बेटा कि नज़रिया मिक़दार ज़र की वज़ाहत करें। नज़रिया मिक़दार ज़र की वज़ाहत करें। ये सवाल एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम है, और इसमें जब आप ये सवाल तैयार करते हैं तो उससे आपको जो फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि आप इसमें बहुत से इसमें शॉर्ट इसमें MCQs भी आपके याद हो जाते हैं आपको। जब इसका आपने जवाब लिखना है बेटा तो आंसर में सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आप QTM, ठीक है जी, QTM को बेहतर है आप इंट्रोड्यूस करवा दें कि QTM जो है इसमें हम क्या है, इसमें रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ मनी, प्राइसेस एंड वैल्यू ऑफ मनी, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब आपने इसको करना है डिफाइन यानी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में 2 नाम हैं। एक नाम है इरविंग फिशर का, ठीक है, और दूसरा है टाल। ठीक है, इनमें से जो है आप इनकी डेफिनेशन लिखना चाहें, ये लिखना चाहें, अगर आप समझते हैं कि आपके पास वक्त है और आप लिख सकते हैं तो दोनों की डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है। पहला स्टेप क्या आपने करना है कि आपने आंसर में पहले QTM को आपने डिफ़ाइन करना है। QTM को डिफ़ाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है बेटा इक्वेशन ऑफ QTM, ये आपने बतानी इक्वेशन ऑफ QTM। और इक्वेशन ऑफ QTM में आपको 2 लिख के दी थी, एक P = mv/t और दूसरी P = mv + m-v'/t। इनमें से आप अपने नोट्स को, अपनी बुक को आपने फॉलो करना है। अगर तो उसमें ये इक्वेशन है, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है।
سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس سوال کے جواب میں؟ پہلے کیو ٹی ایم کو ڈیفائن کرنا ہے. 2 ڈیفینیشن ہے، ایک ایرونگ فشر کی ہے اور ایک ٹاز کی. ان میں سے جو آپ مرضی لکھ دیں، دونوں بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایکویژن آف کیو ٹی ایم ہے، 2 میں نے آپ کو لکھ کے دی ہیں. P is equal to mv/t یا P is equal to mv plus m-v-/t، یہ بھی اس کے بعد آپ نے بیٹا اسی بات کو یہاں پر جو ہے وہ پروو کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے یہاں پر پروف بھی دینا ہے. پروف کیسے؟ کہ آپ اس ایکویژن میں جو کچھ آپ سے پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ لکھیں P تو آپ نے معلوم کرنا ہے، M آپ ازوم کر لیں، M' ازیوم کر لیں، V آپ نے ازیوم کرنا ہے، V'، یہ سارے ازوم کرنے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو کیو ٹی ایم آپ نے سپلائی آف منی، یہ 2 سپلائی آف منی ہیں، یہ ان کو آپ نے پہلے سمپل لے کے پرائس، جنرل پرائس لیول معلوم کرنا ہے. اس کے بعد اسی کو ڈبل کرنا ہے آپ نے، اور پھر اسی کو آپ نے ہاف کرنا ہے. تو 3 سٹیپ ہو جائیں گے. پہلے آپ ایک ویلیو لیں گے، پٹ کریں گے اس میں ایکویژن میں، ایک پرائس آپ کے پاس آ جائے گی. پھر جب اگلے میں اسی کو آپ نے ڈبل کر کے پھر پروو کریں گے، پھر نیا پرائس لیول آئے گا. پھر آگے جا کے ہاف کریں گے تو ہاف میں جو ہے وہ نیا پرائس لیول آ جائے گا. تو اسٹیپ پہلے ڈیفینیشن ایکویژن لکھیں گے، اس کو پروو کریں گے. اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے بیٹا اس لا کے ازمپشنز، یعنی مفروضات. پھر آپ نے اس کے مفروضات بتانے ہیں. تو مفروضات میں آپ لکھیں گے جس طرح سے آپ کو میں نے پڑھایا بھی تھا کہ یہاں پر 1 2 3 4. تو اس میں آپ لکھیں گے کہ V از کانسٹنٹ، V' از کانسٹنٹ، T از کانسٹنٹ. آپ جب لیکچر پڑھیں گے اس میں یہ پڑھایا ہوا ہے آپ کو. اس کے بعد جو ہے وہ ریشو بٹوین M اینڈ M' ریمین سیم. تو آپ یہ سوال آپ کو جو ہے مکمل طور پر یہ سارا پیٹرن سمجھانے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز کا اور یہاں پر خیال کرنا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہیڈنگ میں نام میں کسی اور رائٹ اکانومسٹ کا لکھتے ہیں لیکن نیچے ڈیفینیشن کسی اور کی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ خصوصی طور پہ خاص توجہ سے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ نے جب ایرونگ فشر کی نام لکھنا ہے تو ڈیفینیشن ایرونگ فشر والی لکھنی ہے. اور جب آپ نے ٹاز کی اگر لکھنا چاہیں تو پھر آپ نے ہیڈنگ نام ٹاز کا لکھنا ہے تو نیچے آپ نے ہیڈنگ بھی آپ نے ٹاز کی لکھنی ہے، ڈیفینیشن بھی. اور پروو کرتے ہوئے بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے پرائس لیول آپ نے معلوم کرنا ہے، M آپ ازوم کرتے ہیں، M' ازوم کرتے ہیں، V ازوم کرتے ہیں اور V' بھی ازوم کرتے ہیں، T بھی ازوم کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے P کے علاوہ ازوم کرتے ہیں. پھر آپ ان کو اس ایکویژن میں کر کے ایک ویلیو نکالتے ہیں، وہ آپ کی پرائس ہوتی ہے. پھر اسی کو آپ نے ڈبل کرنا ہے کیونکہ آپ تھیوری میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں کہ وین سپلائی آف منی از ڈبل، تو آپ نے سپلائی آف منی کو ڈبل کرنا ہے تو آپ کی جو پرائسز لیول ہے، پرائس لیول بھی ڈبل ہو جائے گا. پھر اس میں لکھا ہے کہ آپ نے سپلائی آف منی کو ہاف کرنا ہے تو پرائسز بھی ہاف ہو جائیں گی. تو جو آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے، جو آپ کی وہ اسٹیٹمنٹ ہے، ڈیفینیشن میں جو بات لکھی ہوئی ہے آپ نے وہی لکھنی ہے. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ کو اب آپ کے پاس جو آپ کو ڈیفائن وقت ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایک ایوریج نکال لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر 2.5 گھنٹے کا پیپر ہے اور اس میں سے 25 جو ہیں وہ شارٹ کرنے ہیں اور اس میں سے 3 لانگ کرنے ہیں، تو ان 3 لانگ کے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنا آپ کا مارجن ہونا چاہیے، اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے آپ کے وقت اپنے اس ڈیفائن پیریڈ میں ہی مکمل کرنا ہے. تو یہ بھی ایک ہے، آپ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اٹریکٹیو کر کے لکھیں، اپیلنگ ہونا چاہیے، پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے. یہ ایک ہے مطلب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس ساری ڈیمانسٹریشن کے اٹریکٹیو کرنے میں
جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں اس میں ٹائم جو ہے نا وہ آپ کا زیادہ نہ ہو جائے. تو یہ انشاءاللہ آپ کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا. اگلے میں ہم جو ہے وہ مزید جو سوالات ایک دو رہ گئے ہیں ان کو بتائیں گے کہ ان کو کیسے آپ نے سولو کرنا ہے. اللہ حافظ.